آج کل جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ عاملین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور پڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پڑے ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پڑے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ، حضرت یہ دیکھو ایک عامل اٹھ کے جا رہے ہیں شیخ العرب، وہ سمجھ گیا ٹارگیٹ بناؤں گا، نہیں بھائی جاؤ کے بیٹھو ذرا، آپ لوگوں سے مزاح بھی نہیں کر سکتے، آپ کون سے عامل ہیں؟ آپ بیوی کے عامل ہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پڑے رہے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی، تو ہم کیوں پیچھے رہیں بھائی؟ آج کل سب سے بڑا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کر رہے ہیں ہمارے دوست، اور جاری بھی کرتے رہیں گے، اور پھر لکھ دیں پہلے قسط نمبر 1 ہے نا، تو آسانی ہو جائے گی نا لوگوں کو، 1 نمبر یوا 2 3 4 5 6 1 2 3، اس سے ان کو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ آج کل سب سے بڑا بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے جو خوابوں کی تعبیر دیتا ہو، یا جیسا کوئی تعویذ مانگے اس کے حساب سے تعویذ دیتا ہو۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم تو تعویذ گنڈے جانتے نہیں، یا تو اس سے کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، جتنا منع کریں۔ بھلا کوئی بزرگ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تعویذ نہ جانے ہے، اور اگر اسے سچا سمجھیں گے تو کہیں گے ارے یہ بزرگ کچھ نہیں، اگر بزرگ ہوتے نا تو تعویذ دیتے، کم از کم دانت ہی اندر ہو جاتے تعویذ سے۔ بھائی اب بتاؤ دانت اندر ہو سکتے ہیں تعویذ سے؟ پاگل لوگ ہیں۔ پھر اگر تعویذ دیا اور اس سے فائدہ نہ ہوا، مثلاً بیمار اچھا نہ ہوا، تو تعویذ دینے والے کی بزرگی ہی میں شک ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ بزرگ ہوتے تو کیا تعویذ اثر نہیں کرتا؟ تعویذ اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ اچھا ہو جانا اور تعویذ سے فائدہ ہو جانا کچھ بزرگوں کی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اور زیادہ تر قوت خیالیہ قوی ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے بس یہ تعویذ سے کام بنے گا، اس کے تعویذ میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہو تو اس کے محض سوچنے ہی سے بخار اتر جاتا ہے، اور توجہ وغیرہ کی ایسے لوگوں سے سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی ہوں۔ بزرگی کا اس میں کچھ دخل ہی نہیں، بزرگ تو وہ خیر وہ آگے لکھا ہے، لیکن آج کل لوگ جو ہے اس کو بڑی بزرگی سمجھتے ہیں کہ ایک نگاہ سے دیکھا دھڑ سے گر گیا، حالانکہ وہ پہلے سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ نظر ڈالتا ہے آدمی گر جاتا ہے، تو قوت خیالیہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، جیسے اس نے گر کے دیکھا کرسی سے ہی گر گیا ایوب صاحب۔ تو اچھا جی جناب، بزرگی تو نام ہے اتباع شریعت، اتباع سنت کا، خواہ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ یہ ساری خرابی بزرگوں کے اخلاق کی ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ نہ کچھ خواب کی تعبیر ضرور بتا دیتے ہیں۔ ایسا بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، جب معلوم نہیں ہے تو کیوں بتائے گا؟ اور کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور لکھ دیتے ہیں تاکہ درخواست کرنے والا ہماری بزرگی کا معتقد رہے۔ یہ بات الحمدللہ اہل حق میں نہیں ہے، الحمدللہ، لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، لاؤ کچھ کر دیں، یعنی کچھ نہ کچھ تعویذ دے ہی دیں، اس میں اہل حق بھی محتاط نہیں، الا ماشاء اللہ، اور صاف جواب اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے ان کا دل ٹوٹے گا۔ سو اب چونکہ ہر تعویذ کی درخواست پر اور کچھ تو جواب ملنا نہیں بلکہ تعویذ ہی ملنا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی لوگ بزرگی میں دخل سمجھنے لگے ہیں، یہ اخلاق کی خرابی ہوئی۔ میں کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر دل شکنی کو بھی دل گوارا نہ کریں اور صاف جواب نہ بھی دے سکیں تو کم از کم ایک بات تو ضروری ہے، وہ یہ کہ یوں کہہ دیا کریں کہ اس کا تعلق دین سے کچھ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے چلو لکھ لیتا ہوں، باقی اثر اللہ کے ہاتھ میں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر اثر ہو بھی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں میرا کچھ دخل نہ ہوگا، اتنا تو کرو، اگر اتنا بھی کریں تو غنیمت ہے، مگر بزرگوں کی اخلاق کسی کا جی برا نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں ہے کوئی برا مانتا ہے تو مان جائے، صاف بتا دیتے ہیں گھر سے ٹیلی ویژن نکالو، کیبل نکالو، صاف کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، شرعی پردہ کراؤ، جماعت کی نمازیں آپ پڑھو، گھر کی خواتین وقت پہ نماز پڑھیں، برا مانتا ہے تو برا مان جائے، جا کے 2 انڈے زیادہ کھائے گا، ہمارا کیا ہے، ہمارا مرغی تھوڑی چرا ہے جو ہم پریشان ہو جائیں۔ برا بھی مانتے ہیں کہ 4 جگہ سے میں آیا ہوں لٹا کر، یہ تو میں جملہ کہتا ہوں، لاکھوں روپے لٹا کر آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں، باقی 4 پاگل ہیں، تو جب 4 صحیح ہیں تو وہیں رہو، ادھر کیوں آئے، ادھر تو ہم تو ہیں ہی پاگل بھائی، ہم تو خود کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں نا ہم پاگل ہیں، پھر کتنے بکرے کتنے پیسے، ارے کیا ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، پوچھو ان سے، یہ اثر ہے، کیسے کیسے عجیب عجیب لوگ آتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے، ان کو جواب چاہیے کہ ہم تم پر جادو ہے، اتنا خوش ہوں گے، بڑی دور سے آئے ہیں، کیوں آئے،
ارے شیخ کیا کریں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. تجھے پنچایت کیوں ہے بھائی؟ تو کیوں ہاتھ ڈالتا ہے یار؟ مت ہاتھ ڈال، چین سے بیٹھا رہے بھائی. ارے مرغیاں پالو، انڈے بیچو، مرغیاں بیچو. کیا ہے یہ نہیں کرنا کہ مرغی کو مارو کہ ہمیں جلدی امیر بننا ہے، ایک انڈا ایک دن دیتی ہے. ایک وہ پولٹری فارم کا مالک جو ہے وہ مرغیوں کے سامنے دھاڑ رہا تھا زور زور سے، تم نالائق، کام چور، بدماش مرغی ہو، ایک روز ایک انڈا دیتی ہو، تمہیں جانتا نہیں، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، چمڑی ادھڑ دوں گا کل اگر 2 انڈے نہیں دیے تو. اور دوسرے دن آیا پریڈ کرتا ہوا، دیکھا کہ سب کے آگے 2 انڈے رکھے ہوئے، ایک کے آگے ایک، زور سے چابک مارا، تم جانتی نہیں ہو میں کتنا غصے والا ہوں، ایک انڈا دیا تو سب نے 2 دیا ہے. اور اس نے کہا کہ سر یہ بھی آپ کے ڈر سے میں نے ایک دیا، میں مرغا ہوں، مرغی تھوڑی ہوں. تو یہ مرغیاں بیچو بھائی، ہے نا. اللہ، اگر اتنی بھی وسعت نہیں تو پھر حق واضح ہو چکا. اس میں جی برا ہونے کی کیا بات ہے؟ نرمی سے کہہ دو، سمجھا کر کہہ دو. فرمایا مجھ سے جو تعویذ مانگتا ہے لکھ تو دیتا ہوں، لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے آتا نہیں. اگر یہ اثر نہ ہو تو خامخواہ اللہ کے نام کو بے اثر نہ سمجھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام ان باتوں کے لیے تھوڑی ہے. اللہ کا نام ان باتوں کے لیے تھوڑی ہے، بلکہ اللہ کا نام کس لیے ہے؟ دل کے امراض کی اصلاح کے لیے، روحانی گناہ اس کو بچانے کے لیے، یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ دیکھو کوئی بھی علاج آپ بتائیں، جھوٹ کا علاج بتائیں، آپ کو بتائیں گے جس نے جھوٹ بولا اس کو بتا دو میں نے جھوٹ بولا ہے، آئندہ نہیں کرنا، اللہ سے دعا مانگنا. غیبت کے بارے میں پوچھو، بد نزدیکی کے بارے میں پوچھو، کلمہ شریف تسبیح پڑھو. تو یہ اللہ کا نام ان باتوں کے لیے تھوڑی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام دل کے امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ والا بننے کے لیے. یہ بات مجھے نہیں بیان کرنی تھی آج کیونکہ وقت کم ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوں. یہی آج کل علماء اور مشائخ کے پاس تو اولاً آتے ہی نہیں، اللہ کی محبت سیکھنے نہیں آتے. اگر آتے بھی ہیں تو یہی فرمائش ہوتی ہے کہ تعویذ دے دو. صاحبو، علماء اور مشائخ سے تعویذ کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سنارے سونے والے دکان سے کہے گھاس کھودنے کا کھرپا بنا دو. یہ جملے نے دل کاٹ دیا تھا. میرا ارادہ تو اب نہیں تھا، کل پڑھنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سامنے آ گیا. گولڈ ہوتے ہیں دکانیں سونے کی، کہ ان سے تعویذ لینا ایسا ہی ہے جیسے سنارے کے پاس جا کر گھاس کھودنے کا کھرپا بنا دو. سنار کا کام تو یہ ہے کہ عمدہ نازک زیور بنائے، اس طرح علماء کا کام مسئلے بتانا ہے، شیخ کا کام تربیت کرنا ہے. افسوس گوشہ نشینوں سے دنیا کے کام کراتے ہو. کیا انہوں نے تمہارے دنیا کے کام کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے؟ ہاں، دنیا کے کاموں کے لیے دعا کرانا جائز ہے. شکایت تو تعویذ کی ہے، اگر کبھی لے لیا منع بھی نہیں ہے، لیکن ہر بات کے لیے تعویذ. ہاں، اگر 10 باتیں دین کی پوچھیں اور اس میں سے ایک دین کی بھی پوچھ لی تو کوئی حرج نہیں. اب غضب تو یہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے میں تو تشریف لائے اور کہا کہ ایک تعویذ دے دو، فلاں کو بخار آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ مجاہدے کرتے ہیں، اس لیے ان کی قوت بڑی نعوذ باللہ بڑھ گئی. بس جیسے تعویذ دے دیں گے وہ جھٹپٹ اچھا ہو جائے گا. دنیا کے اندر اتنا منہمک نہ ہو کہ اہل دین سے بھی دنیا کا سوال کرو. اس وقت عام طور پر دینداروں اور علماء سے بھی لوگ دین کی بات نہیں پوچھتے، اپنی اصلاح نہیں کراتے. دیکھیں وہ ہمارے مصطفیٰ میاں اشعار پڑھتے ہیں نا طیب بھائی کے، کہ بھئی ہم منع نہیں کرتے تعویذ لینے کو اور اس کو جو ہے دعا کرانے کو دنیا کے لیے یا تعویذ کے لیے منع نہیں کرتے. دعا کر کے عجیب بات ہے، طیب بھائی کی حضرت کا تو مضمون ہے اس پر زیادہ کہ ہم منع نہیں، حضرت مجدد نے بھی فرمایا کہ ہم منع نہیں کرتے، لیکن جب آ رہے ہیں جب تعویذ کے لیے، اصلاح کے لیے کچھ نہیں، اصلاحی خط کچھ نہیں. کل حافظ ڈاکٹر شفقت نے حضرت شیخ العرب والعجم پیارے شیخ کا مضمون پڑھا تھا خط کے بارے میں سن رہا تھا، اللہ کے کرم سے بڑا عظیم و شان مضمون. کم از کم خلفاء ضروری مہینے میں خط تو لکھیں. ہمیں کیا معلوم اس وقت، ہم نے تو اللہ توکل پر ان کو اجازت دی تھی، ہمیں کیا معلوم ان پر اس وقت باطنی حالت کیا ہے. تو کم از کم اپنے باطل کے لیے مہینے میں خط تو لکھو، لکھتے ہی نہیں ہیں. اب ہم حضرت سے آپ کے سامنے بھی دعا کرائی حضرت سے، الحمدللہ حضرت کو پتا تھا، حضرت نے خود کاروبار کے لیے دعائیں دی، کچھ حضرت کو باتیں بتائی تھی میں نے، لیکن بڑے حضرت سے میں نے دعائیں کرائی الحمدللہ.
تعویذ کا بھی عرض کیا، حضرت میر صاحب نے تعویذ بھی دیا، حضرت سے بار بار دعائیں کرائی ہیں اللہ کے کرم سے اپنے کاروبار گھر کے لیے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے شیخ سے دعا کراتا رہوں گا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دعا کرائی، آپ گواہ ہیں۔ دبئی جا رہا ہوں، دعا مسائل حل ہو جائیں، کتنی دعائیں کرائی ہم نے، منع تھوڑی ہے، لیکن اپنی اصلاح کی بھی تو فکر کرنی ہے۔ یہاں یہ منع نہیں کر رہے کہ آپ شعر سنا دینا، وہ ذرا کیا نہیں کہتے کہ اسی پہ سنا دیجیے گا، اس پہ وقت نہیں ہے، بہت کم ہے، اسی پہ سنا دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بہت ہی عجیب نصیحت ہے۔ خط آتے پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن بعض خط آتے ہیں 12 صفحات کے، اینڈ 25 صفحات کے۔ یقین کرنا ابتدا سے انتہا دوسروں کا لٹریچر لکھا ہوا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، 12:30 پہ اچانک دھماکہ ہوا، بعد میں پتا چلا فلانے نے ہوا کھول دی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اتنی تفصیل لکھی ہوتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ یقین کرنا کئی خط اپنی اصلاح کا نہیں ہوتا، کچھ بھی لکھا ہوا۔ الحمدللہ مزاح کے وقت مزاح کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ ای میل بھی 12 ای میل صفحات کا، 12 ای میل صفحات کا، 12 ای میل صفحات کے، اور اس میں کیا لکھا، اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی۔ مجھے چھوڑ دو آپ، جو مجھے کیوں نہیں چھوڑو آپ بھائی، نہ چھوڑو، میں کیوں بولوں مجھے چھوڑو، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اتنا دل غمگین ہوتا ہے، پورا ایک نظر دیکھ لیتا ہوں، کہیں اپنی اصلاح کی ایک بات بھی نہیں لکھی ہوئی۔ یہ اصلاح یافتہ ہیں، یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے میں، دوسروں کی پنچایت ہے۔ بھائی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے نا، کوئی بھی، تو آپ تکلیف کا ذکر کر لیں، میں تکلیف میں ہوں، برداشت نہیں ہو رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن پوری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں، اور خود اتنا نیک ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، سب تکلیف ان کو ہی پہنچتی ہے ساری دنیا کی، اور ساری دنیا کی BBC بنے ہوئے ہوں گے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ شور کے لیے تو اتنی بڑی لسٹیں ہوں گی، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی اپنی اصلاح اللہ سے مانگنا، دعاؤں سے اللہ دل بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی بتا رہا ہوں، طائب بھائی دامت برکاتہم شعر بھی سن لیں کہ یہ نہیں ہے کہ دعا نہ کراؤ، تعویذ نہ لو، عمل کی حفاظت کا تعویذ نہ لو، تحصیل ولادت کا وہ تعویذ نہ لو، رزق کی برکت کا نہ لو، رشتے کا نہ لو، نہیں لے، لیکن آئے سال کے بعد آگے تعویذ لے کے چلے گئے، یہ چیز منع ہو رہی ہے، یا اپنی اصلاح کی کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ یہ جتنے لمبے چوڑے ای میل ہیں نا، اگر اس کو میں بیچوں، فرض کریں کئی ٹن ردی بن جائے گی اس کی، کئی ٹن، اتنے 17 صفحات، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مرغی نے یہ کر دیا۔ بھائی مرغی تو کیا ہوتا ہے، وہ تو شیر کی بات کہہ سکتے ہیں آپ کہ لڑائی ہو رہی ہے، شیر انڈا دیتا ہے یا بچہ دیتا ہے؟ تو ایک واجہ نے کہا، ارے شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کا مرضی انڈا دے یا بچہ دے، بھائی تمہارا کیا واسطہ ہے بھائی؟ یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، یہ نہیں کہتے نہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے، جس کو دیکھو آ رہا ہے یا شفا کے واسطے، جس کو دیکھو آ رہا ہے یا شفا کے واسطے، کم ہے جو آتے ہیں درد لا دوا کے واسطے، کم ہے جو آتے ہیں درد لا دوا کے واسطے، آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات، آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات، ورنہ پھر روتے پھرو گے نقش پا کے واسطے، ورنہ پھر روتے پھرو گے نقش پا کے واسطے،
اب آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ باخدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا ہو جائے گا وہ، باخدا ہو جائے گا. یہ نہ پوچھیں گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا. آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا. سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا. اہل دل جانے رب کے دھیان کا بھاؤ یعنی قیمت. اہل دل جانے رب کے دھیان کا بھاؤ، تپتے صحرا میں سائبان کا بھاؤ. اپنی حالت تو ایسی ہے کہ کہو کیا گدھا جانے، زعفران کا بھاؤ کیا گدھا جانے، زعفران کا بھاؤ. پھر بتا رہا ہوں کہ ہم حضرت والا سے اتنی دعائیں کراتے تھے اللہ کے کرم سے، اپنے لیے، گھر کے لیے، کسی کے لیے تعویذ چاہیے وہ حضرت میر صاحب سے ہم لیتے تھے. آیت شفا دے رہے ہیں لوگوں کو، منع نہیں ہے. دوسرے لوگ جو آتے ہیں ایسے ہی تو ان کو ہم تھوڑی منع کرتے ہیں کہ بیان سننے آؤ، 6 مہینے کے بعد پھر تعویذ دیں گے. اور پھر میں خدا نخواستہ غلط کے پاس چلے گئے پھر کیا ہوگا، وہاں سے قبروں کے پاس چلے گئے. تو یہاں صرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ والے کی دعا آسمان بھر جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے پتہ نہیں کتنی حضرت سے دعائیں کرائیں، کتنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے دعا کرائی. آج بھی جو گواہ آتے پوچھیں کہ حضرت میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے متعلقین کے لیے، اور جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کرائیں. حضرت نے یہ تھوڑی کہا نہیں. جب میں نے حضرت سے دبئی سے فون کیا تھا پڑھنے کے لیے، مفتی نعیم صاحب کو فون کیا تھا میں نے بھائی جان کے وقت میں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت طبیعت ناساز ہو گئی تھی.